نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں و دوستوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع گفتگو مرید کے پہلے مرتبے سے متعلق ہے کہ مرید کے پہلے مرتبے میں سب سے پہلا مرتبہ شریعت ہے، اور جب مرید شریعت کا حق پوری طرح سے ادا کر دیتا ہے تو مرید کو چاہیے کہ اپنی ہمت کو اور بلند رکھے۔ اس وقت طریقت کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے۔ دراصل طریقت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور مرید کے اندر اس مقام پر جب مرید پہنچتا ہے تو مرید کے اندر فرشتوں جیسی صفتیں آ جاتی ہیں۔ وہ ہر وقت ہر لمحہ تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، رکوع و سجود میں مشغول رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور جب مرید اس مقام پر پہنچتا ہے تو مرید کو چاہیے کہ پھر بھی وہ اپنی ہمت کو بلند رکھے، اور اس وقت حقیقت کی اسرار اس کو دکھائی دینے لگتا ہے۔ مشائخ رضوان اللہ اجمعین نے کہا ہے کہ خدا کے راستے میں مریدوں اور سالکوں کے لیے اجمالی طور پر 4 مقامات بنائے گئے ہیں: عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت۔ جب تک مرید عالم ناسوت سے ہو کر نہیں گزرتا وہ عالم ملکوت میں نہیں پہنچتا، اور عالم ملکوت سے نہیں گزرتا تو وہ عالم جبروت میں نہیں پہنچتا۔ ٹھیک اسی طرح عالم لاہوت میں نہیں پہنچتا جب تک وہ عالم جبروت سے نہ گزرے۔ عالم ناسوت یہ دنیا ہے جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں، اسے عالم ناسوت کہتے ہیں۔ یہ حیوانات کی دنیا ہے جہاں پر حواس خمسہ سے کام لیا جاتا ہے، یعنی سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور محسوس کرنا۔ یہ دنیا انہی حواس کے ذریعہ حیوانات اس دنیا میں اپنی کام کو کرتے ہیں، اور جب مرید ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعہ ان حواس کو جب پاکیزہ بنا دیتا ہے تو اس وقت وہ عالم ملکوت میں پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عالم ملکوت، یہاں پر مرید کے اندر فرشتوں جیسی صفتیں آ جاتی ہے۔ وہ ہر لمحہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار، رکوع و سجود اور تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتا ہے، اور اس کے اندر فرشتوں جیسی صفتیں آ جاتی ہیں۔ اور جب مرید اپنی عبادت کی نسبت کو اپنے سے منقطع کر لیتا ہے، یعنی جدا کر لیتا ہے، یعنی معبود اور عبادت کے درمیان وہ اپنی ہستی کو نہیں دیکھتا، تو وہ عالم جبروت میں پہنچ جاتا ہے، اور اسے حقیقت کے اسرار دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یہ ارواح کی دنیا ہے، اور اس مقام کی عبادت عشق اور محبت ہے، اور صرف معبود اور عبادت کے درمیان صرف لذت عشق ہی رہ جاتا ہے، اور اس مقام کی عبادت عشق اور محبت ہے۔ اور جب مرید اپنی عبادت میں اپنی ہستی کو فنا کر دیتا ہے تو یہ عالم لاہوت میں پہنچ جاتا ہے، جہاں پر مرید کو اپنی ہستی نہ ہی اپنے نشان کا پتہ چلتا ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، البتہ تیرے رب تک تیرے منزل کی انتہا ہے، جسے لامقام بھی کہتے ہیں۔ اور اس راہ کے 3 زینے ہیں:
شریعت، طریقت اور حقیقت۔ اور بزرگوں نے کہا ہے کہ انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: نفس، دل اور روح، اور ان تینوں کے لیے الگ الگ راستے بنائے گئے ہیں۔ جس طرح نفس شریعت کے راستے سے طریقت میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح دل طریقت کے راستے سے حقیقت میں داخل ہوتا ہے، اور روح حقیقت کے راستے سے اور جذبہ الہی کے وسیلے سے اپنی منزل مقصود کو پہنچتی ہے۔ یعنی نفس، دل اور دل روح بن جاتا ہے۔ دراصل یہ تینوں ایک ہو جاتے ہیں، اور حقیقتاً کہا گیا ہے کہ عاشق، معشوق اور عشق تینوں ایک ہیں، اور یہی توحید مطلق ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔